جمہوریت کی دعوے دار مودی حکومت احتجاج سے ڈر گئی۔ بی جے پی کے خلاف احتجاج، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی گرفتار۔ بھارتی کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو دلی پولیس نے حراست میں لیا۔ بھارتی اپوزیشن جماعتیں مودی سرکار اور الیکشن کمیشن گٹھ جوڑ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ راہل گاندھی نے 2 روز قبل بھارتی الیکشن کمیشن اور حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی پر دھاندلی کے الزامات لگائے تھے۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی ووٹ چوری کے خلاف احتجاج میں شریک تھے۔ مودی سرکار کا اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے طاقت کا استعمال۔ بھارتی کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے کہا، یہ لڑائی سیاسی نہیں بلکہ جمہوریت، آئین اور ون مین ون ووٹ کی لڑائی ہے۔ سچائی پورے ملک کے سامنے ہے۔ ہمیں صاف اور شفاف ووٹر لسٹیں چاہیے۔ دہشت گرد جماعت کے لوگوں نے ڈمپروں کو آگ لگائی۔ سندھ حکومت کا ڈمپرز جلانے والوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کراچی میں بڑی مشکل سے امن قائم ہوا، لسانیت، بدماشی اور غنڈہ گردی کی سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ ہم کسی سے ڈریں گے نہ کسی کی دھمکی میں آئیں گے۔ کہا ڈمپرز جلانے کا واقعہ افسوسناک، حادثے میں ملوث ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ایک گروہ نے سڑکوں پر آ کر 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ کیا ان لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے؟ لاہور ہائی کورٹ میں زرتاج گل کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ زرتاج گل پہلے سرنڈر کریں پھر اپیل سنی جائے گی۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، جب تک زرتاج گل سرنڈر نہیں کرتی عدالت اعتراضی اپیل نہیں سنے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کا زرتاج گل کو پیش ہونے کا حکم۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف 14 اگست کو دھرنا پلان کرنے پر مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق ہاسٹل سٹی میں 40 کے قریب پی ٹی آئی کارکن دھرنے کے حوالے سے کانفرنس کر رہے تھے۔ پولیس کے پہنچنے پر پی ٹی آئی کارکنان بے نظور ڈنڈوں سے لیس تھے۔ پی ٹی آئی کارکنان نے پولیس کے ساتھ مزاحمت کی اور دھاوا بول دیا۔ امن و امان ایکٹ کے تحت تھانہ شہزاد ٹاؤن اسلام آباد میں مقدمہ درج۔ گلگت کے دنیور نالے میں لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کا تودا گرنے سے 13 رضاکار ملبے تلے دب گئے، 8 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ رضاکار پانی کی بحالی کے لیے کام کر رہے تھے۔ جاں بحق افراد میں پیار علی، نائک عالم، آدم علی، اظہر الدین، آفاق اظہر، دلدار حسین شامل ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا، حالت تشویشناک۔ انتظامیہ کے مطابق شیشپر گلیشیئر پگھلنے سے نالے کے بہاؤ میں اضافے کے بعد سیلاب آ گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے اعلان کیا کہ ان کا ملک آئندہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ نیوزی لینڈ کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر غور۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نے کہا وزیر اعظم کرسٹوفر کی کابینہ ستمبر میں باضابطہ فیصلہ کرے گی۔ یو اے ای اور روس میں نئے سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سفارش بھیجی۔ سمری پر پاکستان کے 2 نئے سفیروں کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق شفقت علی خان متحدہ عرب امارات اور یو اے ای میں پاکستان کے سفیر، فیصل نیاز ترمزی کو روس میں نیا سفیر تعینات کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اقلیتوں کے قومی دن پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا آئین پاکستان تمام شہریوں کو بلا تفریق مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، ترقی اور فلاح کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہ صرف آئینی ذمہ داری بلکہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اسلام اقلیتوں کے شہری مذہبی سماجی حقوق کی تحفظ کی خصوصی تلقین کرتا ہے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اقلیتوں کے قومی دن پر پیغام۔ قومی دن پر اقلیتی کمیونٹیز کو مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک جامعہ پاکستان کی علمبردار رہی ہے۔ 1973 کے متفقہ آئین کے معمار ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ہر شہری کو یکساں حقوق کی ضمانت دی۔ اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری، احترام اور سلامتی ملک کے جمہوری وژن کا اٹوٹ ستون ہے۔ ہماری آزادی اقلیتوں کے بغیر ادھوری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا اقلیتوں کے عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ جبری مذہب کی تبدیلی کے خلاف قانون منظور کیا گیا۔ جبری مذہب کی تبدیلی کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ مساجد اور مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتہا پسند مودی سرکار کو وارننگ۔ پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے۔ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی لیڈرشپ کی بدولت پاک بھارت جنگ رکی۔ بھارت کی دوغلی پالیسیز کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی۔ بھارت کی دہشت گرد سرگرمیاں عالمی سطح پر باعث تشویش ہیں۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ ایک نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ غزہ میں جاری نسل کشی بدترین انسانی المیہ ہے۔ افغانستان سے کئی دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے خلاف متحرک ہیں۔ اس وقت دہشت گردی کے خلاف پاکستان آخری فصیل ہے۔ سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ بن چکا ہے۔ ملک دشمن عناصر اسے افراتفری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا خطاب کے دوران قرآنی آیات کا بھی حوالہ۔ مزید بولے بیرون ملک پاکستانی برین نہیں بلکہ برین گین ہیں۔ امریکہ میزبان، فیلڈ مارشل عاصم منیر بنے پھر مہمان۔ آرمی چیف کا 2 ماہ میں امریکہ کا دوسرا دورہ۔ اعلیٰ عسکری قیادت اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتیں۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ ایڈمرل بریڈ کوپر نے کمانڈر سینٹ کام کی کمان سنبھالی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنرل مائیکل کوریلا کو شاندار خدمات کو سراہا۔ نئے کمانڈر سینٹ کام ایڈمرل کوپر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل دین کین سے ملاقات۔ دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے دوست ممالک کے ڈیفنس چیف سے بھی ملاقاتیں کی۔ دلی میں انڈیا کا ترنگا نہیں چڑھانے دیں گے۔ جو مودی کو جھنڈا لہرانے سے روکے گا اسے 11 کروڑ کا انعام دیا جائے گا۔ سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ کا اعلان۔ کہا مودی کا ظالمانہ رویہ اور غاصبت پسندی قبول نہیں۔ بھارتی پنجاب میں مسلسل نسل کشی ہو رہی ہے۔ اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہمارے جتھے پاکستان کے ساتھ لڑیں گے۔ 15 اگست کو واشنگٹن DC میں ریفرینڈم ہوگا جس میں خالستان کا نقشہ پیش کیا جائے گا۔ ہماچل پردیش، ہریانہ اور راجستھان، UP کے کچھ علاقے اور دلی خالستان میں شامل ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملوں میں تیزی۔ بمباری کے الجزیرہ کے معروف صحافی انصل شریف کو 4 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ اسرائیل نے الشفا اسپتال کے باہر صحافیوں کے خیمے کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں رپورٹر محمد کلیکیا، کیمرامین ابراہیم ظاہر اور محمد نوفل شامل۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل صحافیوں کو خاموش کرنا چاہتا ہے۔ غزہ میں اب تک 200 سے زائد صحافی شہید ہو چکے۔ دوسری جانب غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری سے مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پاکستان نے غزہ پر اسرائیلی قبضے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا غزہ پر قبضے سے متعلق اسرائیلی منصوبہ اشتعال انگیزی ہے۔ پاکستان ایسے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔ برطانوی مندوب بولے غزہ میں فوجی کارروائیوں میں توسیع سے جنگ ختم ہوگی، نہ ہی یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہوگی۔ چینی مندوب نے کہا کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور انہی کا رہے گا۔ چین فلسطینیوں کی زمین پر قبضے کے کسی بھی کوشش کی مخالفت کرے گا۔ فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا کہ غزہ کے فلسطینی ایسی ناقابل برداشت اذیت سے گزر رہے ہیں جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ امریکہ ایک بار پھر اسرائیل کی حمایت میں اندھا ہو گیا۔ اسرائیلی منصوبے پر تنقید کے بجائے سلامتی کونسل کے اجلاس کو امن کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ امریکی مندوب نے کہا یرغمالیوں کی رہائی جنگ کے خاتمے اور فلسطینیوں کو حماس سے آزاد کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے اجلاس ان کوششوں کو کمزور کرتے ہیں۔